السلام علیکم۔ اگر وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا تو دعا مانگنے کی توفیق کبھی بھی عطا نہیں کرتا۔ سورۃ یوسف یہ سکھاتی ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کی کہانیوں کو کبھی ادھورا نہیں رہنے دیتا۔ تمہارا تہجد کی نماز تک آ جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت جلد معجزہ ہونے والا ہے۔ مایوس ہو کر کفر کرنے سے بہتر ہے اس کریم ذات پر بھروسہ کر لیا جائے، کیونکہ ایک وہی تو ذات ہے جو بھروسے کے لائق ہے۔ رات کے تیسرے پہر اللہ کا پہلے آسمان پر آنا، اپنے بندے کا انتظار کرنا، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے کچھ غلط کیسے کر سکتا ہے؟ یقین رکھیے اس ذات پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ جب بھی دعا مانگے پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ کمزور آپ کا وقت ہے، چیزیں ناممکن آپ کے لیے ہیں۔ آپ کا رب بہت طاقتور ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حالات سے خوف زدہ نہ ہو، دعا مانگتے رہیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، بس یقین کامل رکھیں۔ یاد رکھو صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ جو تمہارے دل میں اٹک جاتی ہے وہ ان دعاؤں کو ناممکن سے ممکن تک لے جانے پر قادر تمہارا رب ہے۔ جو لا حاصل رہا اب تک وہ اسے حاصل کرنے پہ بدلنے پر قادر تمہارا رب ہے۔ صبر کے راستے سے گزار کر تمہیں شکر کی منزل تک پہنچانے والا تمہارا رب ہے۔ تمہاری اندھیری سسکتی راتوں کو خوبصورت اجالوں میں بدلنے والا تمہارا رب ہے۔ تمہیں حالات کی مشکل سے نکال کر کامیابی دینے والا تمہارا رب ہے۔ تمہارے دل سے نا امیدی نکال کر امید کی روشنی بھرنے والا تمہارا رب ہے۔ وہ سب غم کے بادل ہٹا کر تمہیں خوشیوں سے لبریز کرنے والا تمہارا رب ہے۔ تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو تم؟ وہ تمہیں بہت چاہنے والا معجزات کا بادشاہ تمہارا رب ہے۔ تم کون ہو، کیا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگا لیا؟ اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا، توکل رکھنا، اللہ کی رحمت تم سے تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک بود تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہوتی۔